السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ 2۔ ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں سے دوستی کیجئے۔ دوستی کے انتخاب میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیے کہ جن لوگوں سے آپ کا قلبی تعلق بڑھا رہے ہو وہ دین اور اخلاق کے پہلو سے آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ ایک مشہور مثل ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو اس کے دوستوں کی اخلاقی حالت معلوم کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور مشکات میں ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہی جذبات، خیالات اور وہی ذوق، رجحان اس میں بھی پیدا ہوگا جو دوست میں ہے، اور پسند اور ناپسند کا وہی معیار اس کا بھی بنے گا جو اس کے دوست کا ہے۔ اس لیے آدمی کو دوست کے انتخاب میں انتہائی غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور قلبی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے جس کا ذوق اور رجحان، افکار و خیالات اور دوڑ و دھوپ دین اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مومن ہی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھائیں۔ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا پینا قلبی تعلق اور محبت کا فطری محرک ہے، اور یہ تعلق و محبت اسی مومن سے ہونا چاہیے جو متقی اور پرہیزگار ہو، خدا سے غافل، غیر ذمہ دار، بے عمل اور بد اخلاق دوستوں سے اور لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست سے تعلق کی کیفیت کو ایک بلیغ تمثیل میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تم کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا تو مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ اور جو کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو بھی خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھوں سے دوستی رکھیے، عورتیں بھی سہیلیاں بناویں، اچھی بناویں، ماں باپ بھی اس کا دھیان رکھیں کہ میری بیٹی کس کو سہیلی بنا رہی ہے، کس کے گھر جا رہی ہے، کون اس کے گھر آ رہی ہے، اور اسی طرح قبر میرا بیٹا کس سے دوستی کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ جو لڑکے لڑکیاں بگڑتی ہیں وہ دوستیوں سے بگڑتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کے اچھے دوست بناؤ، اور اچھا دوست، میں آج کل کہتا ہوں کہ آج کل اچھا دوست یہ واٹس ایپ کا سبق ہے۔ آپ جائے سبق سنو، کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات ملے گی، پھر اپنے اچھے علماء کو چھانٹو، جیسے اچھا ڈاکٹر آپ چھانٹتے ہو، بھئی اچھا وکیل چھانٹتے ہو، بھئی اچھا جج چھانٹتے ہو، اچھا علاقہ چھانٹتے ہو، ویسے علماء میں سے بھی دیکھو کہ کس کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، اپنا کون سا امام اچھا ہے، کون سا عالم اچھا ہے، کون سا کام اچھا ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دوستیاں آدمیوں کو جہنم تک بھی پہنچا دیتی ہیں، بری دوستیاں، اور اچھی دوستیاں
آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے یہ میرا مضمون بہت یاد رکھنا. دوستوں سے صرف خدا کے لیے محبت کیجیے. خدا کے محبوب بندے وہی ہیں جو خدا کے دین کی بنیاد پر باہم جڑتے ہیں، کندھے سے کندھا اور دل سے دل ملا کر اس طرح خدا کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار معلوم ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قابل رشک شان و شوکت حاصل ہوگی اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. کل انشاءاللہ یہ مضمون پورا کروں گا. لیکن بعض دوست خراب ہوتے ہیں. کورونا وائرس سے جیسے دور رہتے ہو ویسے برے دوستوں سے بھی دور رہو. کورونا وائرس خالی ٹچ کرنے سے لگتا ہے تو برا دوست تمہاری طرف دیکھے گا تو بھی برائی آ جائے گی. وہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ آپ کو جو ہے سمجھنا پڑے گا کہ میرا اچھا دوست کون ہے، برا دوست کون ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوست عطا فرمائے اور برے دوستوں سے اللہ تعالی ہم سب کی